حسین حسین امام حسین حسین امام حسین امام حسین امام حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواك وقالوا ربنا عجل لنا كتنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يأكلون واذكر عبدنا داود ذا العيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي بالإشراق والطير محشورا كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل عتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وأذني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نجعتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. صدق الله العلي العظيم. یا حسین 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 یا حسین. 6 مہینے کے سپاہی کربلا کے دشت میں 6 مہینے کے سپاہی کربلا کے دشت میں مسکرانا تیر کھا کر ہم تیرا نہ بھولیں گے. تیری چادر چھن گئی اور دین کو سایہ ملا. تیری چادر چھن گئی اور دین کو سایہ ملا. ہم تیرا احسان بنت فاطمہ نہ بھولیں گے. منسلک مشق سکینہ ہے علم سے آج بھی. منسلک مشق سکینہ ہے علم سے آج بھی. ایک بھتیجی کا چچا سے واسطہ نہ بھولیں گے. رسول پاک یہ کیا ہو گیا زمانے کو. رسول پاک یہ کیا ہو گیا زمانے کو. جو گھر سے کر دیا بے گھر تیرے گھرانے کو. کٹا کے شان علمدار نے وفا کی قسم. کٹا کے شان علمدار نے وفا کی قسم. ہزاروں ہاتھ دیے ہیں علم اٹھانے کو. ہزاروں ہاتھ دیے ہیں علم اٹھانے کو. رسول پاک یہ کیا ہو
گیا زمانے کو، اٹھا یزید جو اسلام کے مٹانے کو، اٹھا یزید جو اسلام کے مٹانے کو، حسین ابن علی آ گئے بچانے کو، حسین ابن علی آ گئے بچانے کو، رسول پاک یہ کیا ہو گیا زمانے کو، یزیدیت ہے ہر ایک سمت سر اٹھانے کو، یزیدیت ہے ہر ایک سمت سر اٹھانے کو، حسین تیری ضرورت ہے پھر زمانے کو، حسین تیری ضرورت ہے پھر زمانے کو، رسول پاک یہ کیا ہو گیا زمانے کو، غم حسین زمانے سے مٹ نہیں سکتا، غم حسین زمانے سے مٹ نہیں سکتا، وہ خود ہی مٹی گیا جو بھی اٹھا مٹانے کو، وہ خود ہی مٹ گیا جو بھی اٹھا مٹانے کو، رسول پاک یہ کیا ہو گیا زمانے کو، زمانہ ہو گیا قتل حسین کو لیکن، زمانہ ہو گیا قتل حسین کو لیکن، زمانہ آج بھی روتا ہے اس زمانے کو، زمانہ آج بھی روتا ہے اس زمانے کو، رسول پاک یہ کیا ہو گیا زمانے کو، عجیب درد تھا آواز استغاثہ پر، عجیب درد تھا آواز استغاثہ پر، تڑپ اٹھے علی اصغر بھی رن میں جانے کو، تڑپ اٹھے علی اصغر بھی رن میں جانے کو، رسول پاک یہ کیا ہو گیا زمانے کو، کہاں وہ سینہ اقدس کہ جس پہ نیند آئے، کہاں وہ سینہ اقدس کہ جس پہ نیند آئے،
سکینہ رہ گئی دن رات دکھ اٹھانے کو، سکینہ رہ گئی دن رات دکھ اٹھانے کو، رسول پاک یہ کیا ہو گیا زمانے کو، کرو نہ مجلس و ماتم فقط دکھانے کو، کرو نہ مجلس و ماتم فقط دکھانے کو، خلوص چاہیے بز میں عزا میں آنے کو، خلوص چاہیے بز میں عزا میں آنے کو، رسول پاک یہ کیا ہو گیا زمانے کو، بروز حشر یہ فرمان کا عقیدہ ہے، بروز حشر یہ فرمان کا عقیدہ ہے، غم حسین ہی کافی ہے بخشوانے کو، غم حسین ہی کافی ہے بخشوانے کو، رسول پاک یہ کیا ہو گیا زمانے کو، جو گھر سے کر دیا بے گھر تیرے گھرانے کو، مولا مقتل میں سر کو جھکائے، لاش اکبر پہ تنہا کھڑے ہیں، دھیمے دھیمے ٹپکتے ہیں آنسو، ہائے سغرا کا خط پڑھ رہے ہیں، بولے کیا میں جواب اس کا دوں، بولے کیا میں جواب اس کا دوں، ہائے سغرا بتا کیا لکھوں، ہائے سغرا بتا کیا لکھوں، ہائے سغرا بتا کیا لکھوں، میں تو پردیس میں لٹ گیا، اپنے لشکر کو میں رو چکا، تیرا بابا غریب ہو گیا، تیرا بابا غریب ہو گیا، اور اس کے سوا کیا لکھوں، ہائے سغرا بتا کیا لکھوں، ہائے سغرا بتا کیا لکھوں، آندھیاں میرا گھر لے گئی، میرے لختے جگر لے گئی، میرے نور نظر لے گئی،
لکھوں ہائے سغرا بتا کیا لکھوں ہائے سغرا بتا کیا لکھوں ہائے سغرا وہ بھائی تیرا جس نے تجھ سے تھا وعدہ کیا کھا گئی اس کو کرب و بلا کھا گئی اس کو کرب و بلا اور اس کے سوا کیا لکھوں ہائے سغرا بتا کیا لکھوں ہائے سغرا بتا کیا لکھوں پیار تو نے تھا جس کو لکھا گھٹنیوں بھی جو چل نہ سکا ہاں وہ اصغر بھی اب نہ رہا ہاں وہ اصغر بھی اب نہ رہا اور اس کے سوا کیا لکھوں ہائے سغرا بتا کیا لکھوں ہائے سغرا بتا کیا لکھوں شب کو دولہا بنایا جسے راس آئی نہ مہندی جسے روئی سہرے کی لڑیاں جسے روئی سہرے کی لڑیاں جسے اور اس کے سوا کیا لکھوں ہائے سغرا بتا کیا لکھوں ہائے سغرا بتا کیا لکھوں یہ تو اچھا ہوا لاڈلی اپنے گھر میں تو رہ گئی بے ردائی سے تو بچ گئی بے ردائی سے تو بچ گئی اور اس کے سوا کیا لکھوں ہائے سغرا بتا کیا لکھوں ہائے سغرا بتا کیا لکھوں خط وہ ریحان و سرور تھا کیا خاک سے میرا مولا اٹھا لاش اکبر پہ خط رکھ دیا لاش اکبر پہ خط رکھ دیا اور اس کے سوا کیا لکھوں ہائے سغرا بتا کیا لکھوں ہائے سغرا بتا کیا لکھوں اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجب فرجو فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهوى جميع الخلق بقدرته وبرهانه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولى ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين. واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ سید الشہداء میں حاضر ہونے کا شرف بخشا. میرے دوستو و عزیزو، یہ مجالس اعضاء جو عشرہ اول محرم میں منعقد ہو رہی ہیں اور چند باتیں حسین ابن علی کے صدقے میں آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہے، جس کا موضوع حسینی طرز زندگی ہے، یعنی حسینیوں کا انداز زندگی کیا ہونا چاہیے، حسینیوں کی طرز زندگی کیا ہے، حسینیوں کے زندگی کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے. اس عنوان سے ان مجالس میں آپ کی خدمت میں کچھ معروضات بیان کرنے کا ارادہ ہے. اب تک ہم نے اس موضوع کی تمہید میں چند باتیں آپ کی خدمت میں بیان کی. گزشتہ مجالس میں آپ کی خدمت میں یہ بیان ہوا کہ ذکر کربلا باقی کیوں ہے، اور پھر یہ بھی بیان ہوا کہ ہر سال ایام عظام میں یا دیگر مناسبتوں پر کربلا کا ذکر کیوں تکرار کیا جاتا ہے اور کیوں دہرایا جاتا ہے. اور ساتھ ہی آپ کی خدمت میں اب تک یہ بھی بیان کیا جا چکا کہ حسین ابن علی نے جو ہمیں دعوت دی ہے، حسین ابن علی نے جو ہمیں پکارا ہے، حسین ابن علی نے جو تمام عالم انسانیت کو خطاب کر کے کہا
हल मिन नासिरिन यंसुरना व हल मिन मुईनिन युईनुना। ये आवाज़ सन 61 हिजरी तक महदूद नहीं है, बल्कि ये आवाज़ हुसैन ता क़यामत जारी और सारी है। और हुसैन ने गरचे ये कहा है कि कौन है जो मेरी मदद करेगा, लेकिन अगर इस जुमले के बातिन को गौर से देखा जाए तो दर हकीकत हुसैन ये कहना चाह रहे हैं कौन आमादा है कि जिसकी मदद हुसैन इब्न अली करे। यानी दर हकीकत हुसैन मदद के लिए नहीं पुकार रहे हैं, बल्कि हुसैन ये चाहते हैं कि हुसैन हमारी मदद करें। और फिर मैंने आपकी खिदमत में कल की मजलिस में ये अर्ज़ किया कि वाबस्तगी करबला के फ़वाइद क्या हैं, कि अगर हम करबला से वाबस्ता रहते हैं और अगर हम करबला से मुत्तसिल रहते हैं और अगर हम ख़ैमे हुसैनी से वाबस्ता रहते हैं तो उसके आसार व बरक़ात मेरी ज़िंदगी में क्या है। ये चंद तमहीद बातें थीं बउनवान तमहीद आपकी अक़दाम आलिया में गोश गुज़ार हुई हैं। लेकिन आज की मजलिस से हम अपने असल मौजू की जानिब लौट आते हैं कि हुसैनी तर्ज़ ज़िंदगी क्या है, हुसैनियों की ज़िंदगी किस तरह होना चाहिए, करबला हुसैनियों को किस ज़िंदगी का सलीका बताती है, करबलाइयों को किस तरह जीने का हुनर सिखाती है और किस अंदाज़ में अपनी ज़िंदगी को हम गुजारें। करबला हमसे क्या कहती है, करबला हमें कौन सा सलीका सिखाती है। लिहाजा सबसे पहले हमें ज़िंदगी और मौत का माना करना पड़ेगा कि ज़िंदगी किसे कहते हैं, मौत किसे कहते हैं। अगर आप कुरान की बारगाह में आइए तो कुरान ने 3 तरह की ज़िंदगी का ज़िक्र किया है। यानी कुरान कहता है हयात 3 तरह की होती है। एक नबातात की हयात है, यानी यही पेड़ों पौधे, इनके अंदर भी हयात है। एक हैवानात की हयात है और एक ज़िंदगी इंसानी है। कुरान ने ज़िंदगी को 3 तरह से बयान किया। नबातात की हयात है, हैवानात की हयात है, इंसान की हयात है। और तीनों के सिलसिले में आयात करीमात मौजूद हैं। हयात नबाती के लिए कुरान इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी वन्नवा युखरिजुल हय्या मिनल मय्यते व युखरिजुल मय्यता मिनल हय्य। ये हयात नबाती है। और फिर उसके बाद हयात हैवानी के बारे में कुरान का इरशाद होता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़े वला ताइरी यतीरो बेजनाहिही। यहाँ पर भी कुरान ने हयात हैवानी का ज़िक्र किया। और फिर उसके बाद जब हयात इंसानी की बात आई तो कुरान कहता वलक़द कर्रमना बनी आदमा व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात। बस एक इन नबातात की हयात है, यानी पेड़ों पौधे की हयात। एक हयात हैवानात की हयात है, ये चरिंदो परिंद की जो हयात हैं। एक हयात इंसानी है। और यहीं पर हमें और आपको गुफ्तगू करना है। हयात इंसानी यानी इंसानी ज़िंदगी को परवरदिगार आलम ने इस तरह खल्क़ किया है और इस तरह इसे करार दिया है कि इस हयात के अंदर इंसान उरूज की मंजिलों को भी तय कर सकता है, सुकूत के मरहलों को भी तय कर सकता है। यानी ये हयात तरक्की भी कर सकती है और ये हयात पस्ती की समत भी जा सकती है। कायनात में और जितनी हयात आपकी खिदमत में अभी मैंने बयान किया, उन तमाम हयात में चेंजिंग, तब्दीली, बदलाव नहीं आता। लेकिन हयात इंसानी इस तरह है कि इसमें तब्दीली भी आती है, बदलाव भी आता है।
اگر تبدیلی آئے حیات انسانی میں اور ترقی کے راستے پر گامزن ہو جائے یہ حیات انسانی، تو قرآن اسے حیات طیبہ کہتا ہے۔ اور اگر یہی حیات انسانی تنزلی کی سمت آئے، پستی کی سمت آئے، گراوٹ آ جائے اگر اس حیات انسانی میں، تو قرآن اسے حیات حیوانی کہتا ہے۔ بلکہ نہ صرف یہ کہ حیات حیوانی، قرآن کہتا ہے یہ حیوان سے بھی بدتر ہیں، جہاں قرآن کا ارشاد ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم اعین لا یبصرون بہا، ولہم آذان لا یسمعون بہا، اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون۔ پس یہ حیات انسانی ہے، انسانی حیات ہے۔ ترقی کرے تو یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کا مصداق بنتی ہے۔ تنزلی کرے، سقوط کرے، گرے، تو پھر قرآن کہتا ہے یہ حیوان ہیں، نہ صرف حیوان بلکہ حیوان سے بدتر ہیں۔ وہ انسان جسے پروردگار عالم کہتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، اسی انسان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں۔ پھر یہاں تک قرآن کہہ کے رکتا نہیں ہے، بلکہ کہتا بل ہم اضل، بلکہ یہ جانور سے بدتر ہیں۔ معلوم یہ ہوا، کہنے کا مطلب یہ ہے، میں جلدی جلدی مطالب بیان کر رہا ہوں تاکہ کسی حد تک اس عشرہ مجالس میں اس موضوع کے تحت آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کیے جا سکیں۔ میرے دوستو عزیزو، یعنی یہ جو زندگی ہے، یہ جو حیات ہے، یہ ایک حیات انسانی ہے جس پہ پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو خلق کیا ہے۔ متکامل حیات ہے، اس حیات کے اندر تکامل آ سکتا ہے، اس حیات کو ترقی کرنا ہے، اس حیات کو الی اللہ جانا ہے۔ پس یہ حیات تکاملی ہے جسے ہر دن ترقی کی جانب گامزن ہونا ہے۔ وگرنہ اگر یہ ظاہری حیات، ہم نے زندگی کا معنی کیا سمجھا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں زندگی انسان کی سانس لینے کا نام ہے، انسان کی زندگی بات کر لینے کا نام ہے، انسان کی زندگی چل لینے کا نام ہے، انسان کی زندگی قدم اٹھا لینے کا کام ہے، انسان کی زندگی کھانے پینے کا کام ہے۔ نہیں، یہ انسانی زندگی نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی اس سے کہیں بلند و بالا ہے۔ انسانی زندگی کو آئیے پوچھیں کہ انسانی زندگی ہے کیا؟ اس انسانی زندگی کو جو قرآن نے تعبیر کیا ہے وہ حیات طیبہ سے قرآن نے تعبیر کیا ہے کہ ایک حیات طیبہ ہے، انسان کو وہاں تک جانا ہے۔ یہی حیات طیبہ ہے جو کربلا کا پیغام ہے، جو کربلا کا میسج ہے۔ کربلا اپنے تمام چاہنے والوں کو اسی حیات طیبہ کی سمت لے جانا چاہتی ہے کہ تم آؤ اور حیات طیبہ کو کربلا سے حاصل کرو، جس کا نام ہم نے رکھا حسینی طرز زندگی۔ حسینی طرز زندگی کا اگر کوئی قرآنی نام رکھنا چاہیں تو اسے حیات طیبہ کا نام دیجئے، وگرنہ عام زندگی اس کھانے پینے کو اگر زندگی سمجھتے ہیں تو یہ ایک دھوکہ ہے نظر کا۔ یاد رکھیے گا، یہ حیات نہیں ہے، یہ زندگی نہیں ہے۔ اگر یہ زندگی ہوتی تو قرآن نہیں کہتا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں یا جانور سے بدتر ہیں۔ حیات طیبہ کی جانب کربلا کی دعوت ہے، حسینی طرز زندگی کی جانب کربلا کی دعوت ہے۔ کربلا یہ چاہتی ہے، کربلا کا ڈیمانڈ ہم سے یہ ہے، کربلا کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم حسینی طرز زندگی کو اپنا لیں، ہم اس طرح جئیں جو حسینیوں کی زندگی ہوتی ہے۔ یعنی یوں کہا جائے قرآن کی زبان میں حیات طیبہ حاصل کر لیں۔ یہی حسین ابن علی کی دعوت کا مقصد ہے۔ اگر آسان جملوں میں کہوں کہ حسین کے قیام کے اسباب کیا ہیں تو بہت سے ریزن اور سبب ہیں۔ ان اسباب میں سے اگر ایک جامع
اور ایک مختصر جواب دیا جائے کہ حسین کیا چاہتے ہیں کربلا کے قیام سے۔ حسین یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو حیات طیبہ عطا کر دیں، لوگ حیات طیبہ سیکھ جائیں، لوگ حیات طیبہ کے مرتبے پر فائز ہو جائیں۔ اسی کو اگر زیارت کی زبان میں کہا جائے بس ایک زبان ہوئی، وہ حیات طیبہ ہے۔ جو موضوع ہم نے رکھا حسینی طرز زندگی، اور اسی کو اگر زیارت عاشورہ کی زبان میں کہا جائے یہی حیات جس کی ہم آپ دعا مانگتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک الحمدللہ زیارت عاشورہ پڑھتا ہے، اور اگر نہیں پڑھتے تو میرے دوستو پڑھیے۔ زیارت عاشورہ میں بے حد ثواب ہیں، بے حد آثار و برکات ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم جو آثار زیارت عاشورہ کو دیکھتے ہیں وہ مادی چیزوں میں دیکھتے ہیں، وہ مال و منال میں دیکھتے ہیں، وہ تو ہیں ہی، لیکن ان سے کہیں بڑھ کر زیارت عاشورہ میں معنوی فوائد ہیں، معنوی آثار ہیں جن کی جانب ہمارا ذہن جانا چاہیے۔ اس زیارت عاشورہ میں آپ اسی حسینی طرز زندگی کی دعا مانگتے ہو جو ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ حسینی طرز زندگی کی دعا آپ زیارت عاشورہ میں کہاں مانگتے ہو؟ آپ کہتے اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد۔ یہ دعا جو آپ زیارت عاشورہ میں مانگتے ہو یہ کون سی دعا ہے؟ یہ وہی دعا ہے کہ آپ اللہ سے تقاضا کرتے ہو اے میرے اللہ مجھے حسینی طرز زندگی عطا کر دے۔ الفاظ مختلف ہیں، لفظ الگ ہیں، لیکن مقصد وہی ہے کہ جب آپ کہتے ہو میرے اللہ مجھے محمد و آل محمد کی زندگی، ان کی طرح کی زندگی عطا کر اور ان کی طرح کا انجام و موت عطا کر، تو اس کا مطلب تم حسینی طرز زندگی کا تقاضا کرتے ہو۔ ہم متعدد مقامات پر اس زندگی کا ڈیمانڈ اور اس زندگی کی دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے دعائے قنوت عید میں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد وآل محمد وان تخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد وآل محمد۔ یہ جو آپ دعائے قنوت عید میں پڑھتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ وہی حسینی طرز زندگی کا ڈیمانڈ ہے، یہ وہی حسینی طرز زندگی کی دعا ہے کہ آپ بارگاہ خدا میں آتے ہو اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہو۔ کائنات کی سب سے بڑی دعا اگر ہے تو یہی ہے کہ انسان خدا سے کیا مانگے، خدا سے کیا دعا کرے۔ عزیزو دوستو بات آ گئی ہے تو درمیان میں کہہ دوں دو چیز ہمارے یہاں بہت مظلوم ہیں، ایک دعائیں اور ایک زیارات۔ دعائیں اور زیارات مظلوم کیا ہیں؟ کیا ہم دعائیں نہیں پڑھتے؟ کیا ہم زیارات نہیں پڑھتے؟ نہیں پڑھتے ہیں، لیکن دعاؤں اور زیارتوں کے اندر جو معارف ہیں وہ ہم کسب نہیں کر پاتے، وہ ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اہل تشیع کے پاس معارف کا ایک ذخیرہ جو موجود ہے وہ دعاؤں میں ہے اور زیارات ائمہ خدا علیہم الصلاۃ والسلام میں یہ خزانے معرفت ہیں۔ لہذا جب دعاؤں کی وادی میں جائیے، جب زیارات پہ جائیے، جب زیارات اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھیے تو ان کے اندر جو معارف ہیں ان کو ملاحظہ کیجیے، واقعی خزانہ ہیں جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ کسی اور قوم کے پاس یہ خزانہ نہیں ہے، یہ خزانہ تمہارے پاس ہے۔ یہ تمہارا افتخار ہے کہ تمہارے پاس صحیفہ سجادیہ ہے، یہ تمہارا افتخار ہے کہ تمہارے پاس زیارت عاشورہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صل۔ پس میرے دوستو، میرے عزیزو، ایک دعا جو ہم پروردگار عالم سے زیارت عاشورہ میں طلب کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد۔
یہ بہت بڑی دعا ہے، شاید ہماری ذہن ہماری فکر یہاں تک نہ جاتی اگر امام معصوم نے ہمیں متوجہ نہ کرایا ہوتا کہ جب تم زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہو، جب تم حسین کی بارگاہ میں ہو، ایک ایسی بارگاہ میں ہو جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، عزیزو ہم کس قدر کم علم ہیں یا جاہل ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کس بارگاہ میں کیا مانگا جاتا ہے، کس بارگاہ میں کیا طلب کیا جاتا ہے۔ وہ تو کہیے ائمہ حضرات علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں سکھایا ہے کہ جب مقدس بارگاہوں میں جاؤ تو کیا مانگو، کیا طلب کرو۔ تم حسین کی بارگاہ تک اگر پہنچے ہو تو یہاں پر وہ مانگو جو کائنات میں تمہیں کہیں اور سے نہیں ملتا۔ لہٰذا زیارت عاشورہ میں ہم پڑھتے ہیں اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد۔ یہ بہت اہم دعا ہے، انجام بھی ان جیسا مانگتے ہیں اور حیات بھی ان جیسی مانگتے ہیں، اور یہ ہمارا تقاضا اور ڈیمانڈ نہیں ہے بلکہ انبیاء نے بھی اسی طرح کی موت کا تقاضا کیا ہے، اسی طرح کی مرگ کا تقاضا کیا ہے، اسی طرح کے انجام کا تقاضا کیا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کی بارگاہ میں آئیے، دیکھیے انبیاء نے پروردگار عالم سے کیا مطالبہ کیا۔ جناب یوسف علی نبینا وآلہ وآلہ والسلام فرماتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض۔ اب یہاں کے بعد یعنی پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میرے اللہ تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، تو نے مجھے حکومت عطا کی، تو نے مجھے علم عطا کیا۔ اے میرے اللہ اب تجھ سے ایک اور درخواست ہے۔ وہ کیا گزارش ہے جناب یوسف کی بارگاہ خدا میں؟ لتوفنی مسلمہ، اے میرے اللہ مجھے موت حالت تسلیم میں دینا، یعنی میری موت ویسی ہو کہ میں تیرے احکام کے سامنے سراپا تسلیم رہوں، یعنی حالت اسلام میں مجھے موت آئے، میں مسلمان اس دنیا سے اٹھوں۔ دیکھیے دعائیں انبیاء کس طریقے سے ہے۔ یہ ایک دیگر مقام پر قرآن ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ جناب ابراہیم و جناب یعقوب علی نبینا وآلہ وعلیہم السلام، ان دو انبیاء نے اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو کیا وصیت کیا کہ موت ایسی مانگو جو حالت تسلیم میں ہو۔ لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سبھی نبی اور سبھی ولی کی آرزو یہ ہے کہ موت حالت اسلام میں آئے۔ حالت اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی موت ایسی آئے کہ میں احکام خدا کے سامنے سراپا تسلیم رہوں۔ سرکشی کے عالم میں موت نہ آئے، طغیانیت کے عالم میں موت نہ آئے، میں طاغوت بن کر اس دنیا سے نہ جاؤں بلکہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو حالت اسلام میں جاؤں۔ اور یہ زیارت عاشورہ میں بھی ہم یہی دعا مانگتے ہیں کہ محمد و آل محمد کی حیات کی طرح کی حیات کا میں طالب ہوں، اور ان کی ممات کی طرح جو موت آئے اس کا میں طالب ہوں۔ لیکن میرے دوستو عزیزو، اگر اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد کی دعا کرتے ہو، صحیح معنوں میں اگر اس زیارت عاشورہ کو پڑھتے ہو، اگر یہ فقط زبان کا لقلقہ نہ ہو بلکہ ہمارا وجود اس کا طالب ہو۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان زبانی بہت چیزیں مانگتا ہے، زبان سے بڑی بڑی چیزیں مانگتا ہے، لیکن اس کا وجود اس چیز کا طالب نہیں ہوتا تو پھر وہ چیز اسے نہیں دی جاتی، بلکہ زبان کے ساتھ میرا وجود بھی اس چیز کو طلب کرے۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ حیات وہ حیات ہو جو طرز حسینی پر ہو، وہ زندگی ملے جو حسینی طرز زندگی ہو، وہ موت ملے
جو حسینیوں کی موت ہو، جبکہ موت کا لفظ ہمارے ہاں الفاظ کچھ عجیب ہیں، وگرنہ موت کا معنی فنا ہونے کا نہیں ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا میرے دوستو عزیزو۔ پس اگر ہم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ایسی حیات چاہیے اور ایسی موت چاہیے، تو روایات میں ہے کہ انسان اگر حالت اسلام میں، حالت تسلیم میں، یا یوں کہوں کہ حسینی طرز پر اس دنیا سے جانا چاہتا ہے، اس دنیا سے حسینی طرز پر وہی جا سکتا ہے جس نے اس دنیا میں حسینی طرز پر زندگی گزاری ہو۔ بہت توجہ کریے گا، یعنی حسینی طرز عمل اگر زندگی کا نصب العین ہے تو پھر موت بھی ویسی آئے گی۔ روایت کا جملہ ہے کما تعیشون تموتون و کما تموتون تبعثون، روایت میں وارد ہوا ہے کہ جس طرح زندہ ہو اسی حالت میں تمہیں موت آئے گی، یعنی اگر حسینی طرز زندگی پر ہو تو پھر ممات محمد و آل محمد ہے، اور جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں کل قیامت میں اٹھائے جاؤ گے، یعنی رابطہ ہے اور کنیکشن ہے، یعنی زندگی کا موت سے کنیکشن اور رابطہ ہے۔ جیسی زندگی ویسی موت، اور جیسی موت ویسا قیامت میں اٹھایا جائے گا، اسی حیات کا ہم تقاضا کرتے ہیں۔ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و ممات محمد و آل محمد۔ یہ جو تقاضا ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی حیات دے جو حیات محمد و آل محمد ہو، وہ موت آئے، توجہ فرمائیے گا، جو ان کا انجام ہے۔ اب اگر یہ تقاضا ہے، حسینی طرز زندگی کا تقاضا ہے، تو گویا آپ حیات طیبہ کا تقاضا کرتے ہو۔ حیات طیبہ کا تقاضا کرنے والوں، حیات طیبہ حاصل کرنے والوں، حیات طیبہ کو چاہنے والوں، حسینی طرز زندگی کو چاہنے والوں، تم پر لازم ہے، ضروری ہے کہ تم غور کرو، تم فکر کرو اس بات کی جانب کہ یہ حسینی طرز زندگی حاصل کیسے ہوگی، چونکہ فقط زبانی نعروں سے حسینی طرز زندگی حاصل نہیں ہونے والی، بلکہ حسینی طرز زندگی کے لیے مجھے اپنا عمل حسینی بنانا ہوگا، میرے اعمال حسینی ہو جائیں تو حسینی طرز زندگی مجھے حاصل ہو جائے گی۔ اگر فقط میں دعویٰ کرتا ہوں تو حسین ابن علی نے خود اس دعوے کا جواب دیا، کیا کہا؟ ان الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا کے غلام ہیں، مولا ان کی زبانوں پر دین ہے، تو حسین فرماتے ہیں یہ دین نہیں ہے، یہ لقلقہ زبانی ہے، یہ فقط دین دہراتے ہیں، دین نہیں ہے۔ اگر تمہیں پہچاننا ہے کہ دیندار ہیں یا نہیں ہیں تو امتحان کے مرحلوں میں پہچانو، مشکلات و مصائب میں پہچانو۔ امام نے اس منظر کو نقل کیا ہے کہ ان الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم۔ مولا فرماتے ہیں یحوتونہ ما دوت معاشہم، یہ دین کا خوب چکر لگاتے ہیں جب تک ان کی دنیا دین سے بنتی ہوتی ہے۔ وَإِذَا مُحَّصُوا بِالْبَلَاءِ، لیکن جب یہ مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں، جب امتحان میں گرفتار ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے دیدار ہیں یا دیدار نہیں۔ امام فرماتے قلت دیانون، اب دیدار کم نظر آئیں گے، مجمع بہت بڑا نظر آتا ہے، لیکن جب امتحان کا مرحلہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے مرد میدان کون ہے۔ توجہ فرمائیے گا، پس حیات حسینی کا اگر تقاضا ہے، اگر تقاضا یہ ہے کہ ہمیں حسینی طرز زندگی اپنانا ہے، تو ہر عمارت کے لیے، ہر بلڈنگ کے لیے کچھ پائے ہوتے ہیں، کچھ پلر ہوتے ہیں، یا آسان زبان میں کہوں کچھ رکن و ارکان ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ کی نماز کے ارکان ہیں، ارکان نہیں ہیں، نماز کے ارکان ہیں،
رکن نماز آپ جانتے ہیں، رکن ان کو کہتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو گویا تمہاری نماز نہیں ہے۔ آپ رکن کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آپ اس فقہی مسئلے کو خوب جانتے ہیں کہ رکن اگر عمدن و سہون ہم سے چھوٹ جائے تو نماز باطل ہے۔ یہی تو ہے حکم رکن۔ رکن یعنی نماز اسی پر ٹکی ہوئی ہے، یہ نہ ہو تو نماز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حسینی طرز زندگی کے کچھ ارکان ہیں، میں نے ایسا کہ وہ تمہیدات ساری جو تھی میں نے چھوڑ دی، چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ ان دنوں ہم نے 5ویں مجلس آج آپ کے سامنے خطاب کر رہے ہیں، لہٰذا ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، لہٰذا ارکان زندگی حسینی میں امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کی زندگی کے طرز بیان کرنا چاہیے کہ ایک حسینی کی زندگی کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے، طرز زندگی حسین کیا ہونی چاہیے۔ تو جس طرح ہر عمارت کچھ پایوں پر ہوتی ہے، کچھ پیلر پر ہوتی ہے، وہ پیلر نہ ہوں، وہ پائے نہ ہوں تو کتنی خوبصورت عمارت کیوں نہ ہو، وہ اول تو کھڑی نہیں ہوتی، اور اگر کھڑی ہو جائے تو کب ڈھہ جائے پتہ نہیں چلتا، کب گر جائے پتہ نہیں چلتا۔ لہذا وہ جو ارکان ہوتے ہیں، وہ جو پیلر ہوتے ہیں، ان کی جانب بہت توجہ کیا جاتا ہے۔ جس طرح نماز کے ارکان عمدن یا سہون چھوڑ جائیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اسی طرح حسینی طرز زندگی کے کچھ ارکان ہیں، کچھ رکن ہیں جو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ رکن ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے۔ آج ایک رکن سے آغاز کرتا ہوں کہ ارکان زندگی حسینی کیا ہے۔ حسینی طرز زندگی کا پہلا رکن، پہلا پلر، پہلا پایا کیا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر حسینی طرز زندگی نہیں ہوگی۔ کوئی اور زندگی ہو سکتی ہے لیکن حسینی طرز زندگی نہیں ہو سکتی۔ وہ پہلا پلر، وہ پہلا رکن جو حسینی طرز زندگی کے لیے ہے وہ ہے اخلاص، یا یوں کہیں وہ ہے خلوص۔ حسینی طرز زندگی کا سب سے اہم رکن خلوص ہے۔ خلوص یعنی ہمارے کام کی نیت، ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں اس اعمال کو کس نیت کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ اور واقعاً یہ جو زندگی طرز حسینی آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ یہ کیوں ہے، یہ بھی ایک بات آ گئی تو 1-2 منٹ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ حسینی طرز زندگی ضروری کیوں ہے، حسینی طرز زندگی لازم کیوں ہے۔ حسینی طرز زندگی لازم و ضروری اس لیے ہے کہ ہم بھی ایک حسین کا انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی ایک آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہر ایک کے دل میں تمنا ہے کہ وہ آئیں اور ان کی نصرت ہم کریں۔ تو نصرت امام کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ اور ضروری چیز ہے وہ ہے طرز زندگی، اور وہ طرز زندگی کون سی؟ حسینی طرز زندگی۔ حسینی طرز زندگی کے لیے ضروری کیا ہے؟ خلوص اور اخلاص۔ یہ حسینی طرز زندگی کا ایک اہم رکن ہے۔ یہ اگر نہ ہو تو حسینی طرز زندگی نہیں ہے۔ یہ اگر نہ ہو، میں بغیر کسی تکلف کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اگر نہ ہو تو حسینی طرز زندگی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے خلوص کی ویلیو کیا ہے، خلوص کس قدر اہم ہے، خلوص کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی کسی عمل کو جو انجام دے رہے ہو، کس نیت سے انجام دے رہے ہو، کس مقصد سے انجام دے رہے ہو۔ اسلام اور دین میں، یا یوں کہوں حسینی دین میں، فقط عمل کا انجام دے لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس عمل کو کس نیت سے انجام دے رہے ہو یہ ضروری ہے۔ کیا نیت ہے، کیا مقصد ہے، کون منزل ہے، کس کے لیے اس عمل کو انجام۔ آپ 100 رکعت نماز پڑھو، کتنی رکعت نماز پڑھو؟ 100 رکعت۔ مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھنے کے بجائے آپ 100 رکعت پڑھو، عشاء کی نماز 4 رکعت پڑھنے کے بجائے آپ 200 رکعت پڑھو، لیکن آپ نیت قربتاً اللہ نہ کرو، یہ نماز صحیح ہے باطل؟
آپ سے ڈیمانڈ کتنی رکعت کی ہوئی تھی؟ کہا مغرب کی 3 رکعت ہم سے چاہا گیا تھا، میں نے 100 پڑھی۔ عشاء کی 4 رکعت ہم سے طلب کی گئی تھی، میں نے 200 رکعت نماز پڑھی۔ کہا در حقیقت تم عمل کی کمیت کو بتا رہے ہو، روح عمل کا نام نیت ہے کہ اس عمل کو کیوں انجام دے رہے ہو، کیوں انجام دے رہے ہو۔ اگر وہ نیت ہی تمہارے عمل میں نہیں ہے تو پھر یہ کوانٹٹی جو عمل کی ہے یہ عمل کو عظیم نہیں بناتی، عمل کو عظیم نیت بناتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ بہت اہم رکن ہے حسینی طرز زندگی کا۔ میں تاریخ سے مثال اگر آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ عمل کی اہمیت کیا ہوتی ہے، آپ دیکھیے مولائے متقیان نے سب نے لکھا ہے، فریقین نے اس واقعے کو لکھا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، شان نزول میں ہر ایک نے لکھا کہ یہ آیت کریمہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ کیا آیت ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ سب نے لکھا کہ یہ آیت کریمہ شان علی میں نازل ہوئی، اس وقت نازل ہوئی جب مولا نے حالت رکوع میں اپنی مبارک انگشتری اور انگوٹھی بطور زکوٰۃ سائل کو عطا کی۔ سب نے لکھا اس عمل کو، سب نے لکھا کہ شان علی میں نازل ہوئی۔ اب یہاں مجھے انصاف سے یہ بتائیے کہ یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی تھی یہ انگشتری کی چونکہ قیمت زیادہ تھی اس وجہ سے نازل ہوئی، چونکہ بہت ایکسپینسو انگشتری تھی، بہت قیمتی انگشتری تھی، بہت پیسے والی انگوٹھی تھی۔ یہ تو طے ہے کہ اگر کوئی انگشتری علی کے ہاتھوں میں چلی جائے تو وہ تخت سلیمان سے عظیم ہوتی ہے، لیکن مادی کیفیت اس انگشتری کی کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، کیا یہ آیت کریمہ اس وجہ سے نازل ہوئی؟ کہ نہیں، آیت کے نزول کا سبب علی کا وہ قصد، علی کا وہ ارادہ، علی کی وہ نیت، علی کا وہ اخلاص ہے، وگرنہ انگوٹھیاں تو بہتوں نے دی، بہتوں نے انگوٹھیاں دیں کہ آیت ہماری شان میں بھی نازل ہو جائے۔ کچھ ان لوگوں نے بھی انگوٹھیاں دیں جو خباثت کے پیکر تھے، انہیں بھی لگا کہ انگوٹھی دینے سے آیت نازل ہوتی ہے۔ تو میں نام نہیں لینا چاہتا، جو خلیفۃ المسلمین بنے پھر رہے ہیں، 40 انگوٹھیاں صدقہ کی ہیں آیت کو نازل کروانے کے لیے۔ مجھے اسی بات پر تو حیرت ہے کہ مسلمانوں نے کس کو اپنا خلیفہ بنا لیا، وہ جو یہ نہیں جانتا کہ خدا کے نزدیک عمل کون سا پسندیدہ ہوتا ہے، وہ ہمیں کیا بتائے گا کہ خدا کے نزدیک کون سا عمل پسندیدہ ہے۔ بہرکیف کہنے کا مطلب فقط اتنا ہے کہ عمل کی ویلیو، عمل کی اہمیت، عمل کی عظمت کس کی وجہ سے ہے؟ نیت و اخلاص کی وجہ سے ہے۔ یہاں انگوٹھی دیا تھا، اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ انگوٹھیاں بڑی قیمتی تھیں تو پھر اس کے بعد آپ اس آیے کریمہ کا کیا کریں گے کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و یسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکوہ، ہم تم سے کچھ بھی نہیں چاہتے۔ یہ وہ اخلاص ہے کہ جہاں ایک آیت نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ پورا سورہ نازل ہوا ہے ان کی شان میں۔ کیوں نازل ہوا؟ نازل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ نیت، وہ اخلاص عمل جو ہے ان کے پاس موجود ہے۔ واقعاً اخلاص میں بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے۔
اور حسینی طرز زندگی کا ایک اہم رکن اخلاص ہے. بعض تاریخ کی کتابوں اخلاص کی اہمیت کو سمجھیے، خلوص کی اہمیت کو سمجھیے. انشاءاللہ میں کل بھی آپ کی خدمت میں اس اہم رکن کے بارے میں گفتگو کروں گا، چونکہ بہت اہم رکن ہے حسینی طرز زندگی کا، بہت اہم رکن ہے حسینی طرز زندگی کا، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں. اخلاص کے بارے میں کہ اخلاص کس قدر انسان کے عمل کو بابرکت بنا دیتا ہے، کس قدر انسان کے عمل کو معراج پر پہنچا دیتا ہے. بعض تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام عبد الجبار ہے. اخلاص کی کنڈیشن کو سمجھو. اے حسینیوں، تم حسینی طرز زندگی چاہتے ہو نا، تو خلوص اپنے وجود میں پیدا کرو، خلوص تمہارے وجود میں پیدا ہو. تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ عبد الجبار نامی ایک شخص یہ حج کو نکلا. اس زمانے میں جو آج ہمارے زمانے کی طرح تو نہیں تھا کہ ہوائی جہاز اور پلین سے بڑی آسانی سے ہم اپنے ملک سے بیٹھتے ہیں اور جدہ ایئرپورٹ پر اور مدینہ ایئرپورٹ پر اتر جاتے ہیں، ایسا تو نہیں تھا. اس زمانے میں لوگ سواریوں سے جاتے تھے، وہ سواریاں جو جانوروں سے بنتی تھی، اور شہر شہر ہو کر جو ہے لوگ گزرتے تھے، اور بڑی مشکلات کا سفر ہوتا تھا. پہلے سے آمادگی کرنی ہوتی تھی، مہینوں پہلے نکلنا پڑتا تھا. عبد الجبار اپنے کاروان کے ساتھ، اپنے قافلے کے ساتھ یہ بھی حج کو نکلا. جب ان کا قافلہ اور کاروان کہاں پہنچا؟ کوفے پہنچا، تو اعلان ہوا کہ یہ قافلہ کوفے میں 3 دن قیام کرے گا. اس شخص کو یہ لگا کہ بہتر ہے 3 دن یہاں قیام ہوگا، لہذا میں کوفے کے شہر کو ذرا دیکھ لوں، کوفے کے شہر کے حالات جان لوں، کوفے کے شہر میں ذرا سیر و تفریح کر لوں، دیکھ لوں حالات کیسے ہیں، کیا ہے. یہ کہتا ہے میں اسی غرض اور اسی مقصد سے نکلا. کوفے کی گلی کوچوں میں میں ٹہل رہا تھا کہ میرا گزر ایک کھنڈر اور خرابے کی طرف سے ہوا. بعض گھر نہیں ہوتے زبیبوس ہو جاتے ہیں، کھنڈر اور خرابہ اسے کہا جاتا ہے. کہ اس خرابے کے پاس جب میں پہنچا تو میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا، جو عورت اپنی عبا کے دامن میں، وہ جو عربی عورتیں عبا پہنتی ہیں، عبا میں ایک جانور جو کہ مر چکا تھا، پرندہ جو کہ مر چکا تھا، اسے چھپا کر لے جا رہی ہے. کہ جیسے ہی میں نے اس خاتون کو دیکھا میں سمجھ گیا کہ یہ خاتون پریشان حال معلوم ہو رہی ہے، مفلوق الحال معلوم ہو رہی ہے. کہ میں اس کے پیچھے چل پڑا کہ دیکھوں حالات و کنڈیشن کیا ہے. کہ جب میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کہ اس کے بچے اس کے گھر میں آ کر اس سے لپٹ گئے اور کہا مادر گرامی ہمیں بھوک لگی ہے. ماں نے کہا بیٹو میں تمہارے لیے غذا کا انتظام کر کے آئی ہوں، تھوڑی دیر بیٹھو، میں اس پرندے کو بریان کرتی ہوں، تمہاری خدمت میں پیش کرتی ہوں، تمہیں دیتی ہوں. عبد الجبار کے لیے واقعہ بڑا سخت تھا. ایک مردہ جانور، مردار، ایک خاتون لا کر اپنے بچوں کو دے رہی ہے. وہاں پر موجودہ لوگوں سے، پڑوسیوں سے جب عبد الجبار نے اس خاتون کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم پڑا کہ اس کا شوہر شیعان علی میں سے تھا، علی کے چاہنے والوں میں سے تھا. اس کے شوہر کو حجاج ملعون نے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا، اور یہ خاتون سید ہے، لہذا اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ لوگوں کے گھروں پر جا کر مانگے. اس وجہ سے یہ اس طرح اپنا گزارا کرتی ہے. عبد الجبار نے جب یہ داستان سنی، جب یہ واقعہ سنا، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. ان کے پاس اس وقت ٹوٹل 1000 دینار لے کر یہ گھر سے چلے تھے. حج کے سفر میں راستے کا خرچ تھا، ہر جگہ مشکلات، صعوبتیں، خرچ. یہ 1000 دینار ان کے پاس کل ملکیت تھی. عبد الجبار نے وہ 1000 دینار اس خاتون کو دے دیا اور کہا کہ حج پر نہیں جاؤں گا، حج حقیقت میں یہیں پر ہو رہا ہے. بطور اخلاص دے دیا، اور اب اتنا پیسہ بھی باقی نہیں رہا کہ قافلے کے ساتھ حج پر جاتے، اور نہ اتنا پیسہ باقی تھا کہ اپنے گھر لوٹ کر جاتے.
उसी कूफे में सक्काई का काम करने लगे। सक्काई लोगों को पानी पिलाते थे, इससे जो दरामद होती थी। बहरकैफ वक्त गुजरता रहा, गुजरता रहा, गुजरता रहा। वो काफिला जो हज को गया था वो काफिला लौटा। अब्दुल जब्बार कहाँ पर हैं? अब्दुल जब्बार कूफे में हैं। ऐलान हुआ कि हज का काफिला लौट रहा है। तो जब हाजी आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, तो लोग दौड़कर उनका इस्तकबाल करने जाते हैं। अब्दुल जब्बार के कानों ने भी जब ये आवाज़ सुनी, ये दौड़ कर पहुँचे कि इस काफिले के इस्तकबाल को पहुँचूँ। जब वहाँ पहुँचे और जब काफिला करीब आया तो इन्होंने देखा कि एक शख्स है जो शुतुर पर सवार है, ऊँट पर सवार है और इनकी समत आ रहा है। और इनके पास आने के बाद वो अपने ऊँट से नीचे उतरा। अपनी सवारी से उतरने के बाद अब्दुल जब्बार से कहता है कि ये 10,000 दीनार जो तुमने हमें कर्ज दिया था मैदान अरफा में, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ कि तुम्हें लौटा दूँ। अब्दुल जब्बार उस दीनार की थैली को लिए सोच रहे थे कि मैं अरफात के मैदान में गया ही कहाँ जो मैं किसी को कर्ज देता। कहने अभी मैं सोच रहा था कि देखा कि वो शख्स वहाँ से गायब है। अब्दुल जब्बार महव हैरत हैं। सदाए हातिफ आई, मेरे बंदे तूने खालिसतन व इखलास और खुलूस की बुनियाद पर मेरी राह में 1000 दीनार दिया था। इसका एवज़ और इसके बदले में मैं तुझे 10,000 दीनार अता कर रहा हूँ। और मैंने एक मलक को मामूर किया है कि वो तेरी जानिब से हर साल उस वक्त तक हज करे जब तक तू जिंदा है। देख रहे हैं इखलास की बरकतों को, देख रहे हैं हुसैनी तर्ज ज़िंदगी का एक अहम रुकन है इखलास व खुलूस। इंशाअल्लाह आज वक्त नहीं रहा कि मैं इससे ज़्यादा बातें इस अहम रुकन के सिलसिले में आपकी खिदमत में बयान करूं, लेकिन इतना ज़रूर अर्ज़ करूंगा कि क़याम करबला में अगर आप आएँ और देखें तो सिर्फ़ क़याम करबला में खुलूस हर तरफ नज़र आता है। हर तरफ खुलूस, हर तरफ इखलास है। हुसैन इब्न अली जब मक्के से निकल रहे हैं तो हुसैन ने जो दावत दी है अपनी जानिब, वो भी उन्हीं लोगों को बुलाया है कि जिनके पास दौलत इखलास और खुलूस हो। क्या कहा मौला ने? मन काना बाज़िलन फीना व मुअत्तनन अला लिक़ाइल्लाह फलयरहल माना। हमारे साथ हर कोई ना आए, हमारे साथ वो आए कि जिसके वजूद में इखलास व खुलूस हो। इंशाअल्लाह कल मैं आपकी खिदमत में बयान करूँगा कि काफ़िले हुसैनी में इखलास किस मेवाज पर था, तो हुसैनियों की तर्ज ज़िंदगी में भी खुलूस किस तरह होना चाहिए। बस मेरे दोस्तों और अज़ीज़ों, आप जानते हैं कि आज मुहर्रम की 4 तारीख़ का दिन ख़त्म हो चुका है। मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि जैसे जैसे मुहर्रम की तारीख़ गुज़रती जा रही है, करबला में हालात सख्त से सख्तर होते जा रहे हैं। और दस्तूर ये है कि इन दिनों शहादात के मसाइब पढ़े जाते हैं। शहादत के जो मसाइब होते हैं पढ़े जाते हैं। असहाब हुसैनी का मसाइब पढ़ा जाता है। मैं बहुत गौर कर रहा था, बहुत फ़िक्र कर रहा था कि आज की शब किस सहाबी इमाम का मसाइब पढ़ूँ। मैं हुसैन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर का मसाइब पढ़ूँ कि जिसे हुसैन ने ख़त लिख कर कोफे से मदीना बुलाया था, या सईद का मसाइब पढ़ूँ या ज़ुहैर का मसाइब पढ़ूँ, किसका मसाइब पढ़ूँ। लेकिन दिल ने कहा कि उसका मसाइब पढ़ो जो आया सबसे देर में था, लेकिन हुसैन ने नवाजा है बहुत ज़्यादा उसको। आप समझ गए होंगे
میں کس کا مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ حر کون ہے؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حسین ابن علی کے قافلے سے حر کے لشکر کی ملاقات ہوئی ہے تو حر کا لشکر پیاسا تھا۔ اللہ اکبر، کربلا کا نام آتا ہے، پیاس یاد آ جاتی ہے۔ حر کا لشکر پیاسا تھا۔ اصحاب حسینی کو حسین نے کیا حکم دیا کہ سب سے پہلے حر کے لشکر کو پانی پلایا جائے۔ اجرکم اللہ، سب سے پہلے حر کے لشکر کو پانی پلایا جائے۔ عزیزو، حسین کے اصحاب نے اپنے مولا کے حکم کے مطابق پانی پلانا شروع کیا۔ جانتے حسین کس کریم امام کا نام ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ جانوروں کو بھی پانی پلایا جائے۔ اللہ اکبر، نہ صرف سپاہیوں کو پانی پلایا جائے بلکہ جانوروں کو بھی پانی پلایا جائے۔ لو ارباب رضا، جانوروں کو بھی پانی پلایا جا رہا ہے۔ روایت کا جملہ ہے، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، اور حر کے لشکر کے ایک سپاہی نے خود اسے نقل کیا ہے کہ ہمارا لشکر پہلے پہنچا، میں پیچھے رہ گیا تھا، چونکہ پیاس کی شدت بہت زیادہ مجھ پر تھی۔ جب میں پہنچا ہوں تو سب سے آخری فرد میں تھا۔ میرے چہرے پر پیاس کے اس قدر آثار تھے، چہرہ اس قدر مزمحل ہو چکا تھا، میں اس قدر نحیف و لاغر ہو چکا تھا کہ جو ہی حسین ابن علی نے میری جانب دیکھا، مشق کی جانب اشارہ کیا کہ جاؤ پہلے پانی پی لو۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، سمجھ سکتے ہو جس حسین کی نگاہوں کے لیے سخت ہے کہ وہ اپنے دشمن کو پیاسا دیکھے، میں نہیں جانتا اس حسین پر اس وقت کیا گزری ہوگی جب 18 سال کا جوان لا کر کہہ رہا ہو، یہ بابا اگر چند قطعے آب مل جاتے تو میں ان ظالموں کو بتاتا شجاعت حیدری کیا ہوتی ہے۔ اللہ، اس وقت حسین کا کیا حال ہوگا جب بالی سکینہ دامن پکڑ کے کہتی ہے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ ارے اس وقت حسین کا کیا حالم رہا ہوگا جب 6 ماہ کے لال کو میدان میں لے گئے اور بچے نے اپنی سوکھی زبان کو سوکھے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا۔ یہ سخت منظر تھا ارباب رضا، جہاں تمہارے مولا نے تمہیں یاد کیا ہے، اکبر کا جنازہ اٹھایا تمہیں یاد نہیں کیا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے چنے تمہیں یاد نہیں کیا، لیکن اس منظر پہ حسین نے اپنے چاہنے والوں کو بہت یاد کیا۔ اے میرے شیعو، اے کاش تم اس وقت ہوتے جس وقت تمہارا آقا اپنے بیٹے کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ ہاں ارباب رضا، یہ شخص کہتا مولا نے مجھے اشارہ کیا کہ جاؤ وہ مشک میں پانی ہے پی لو۔ کہا میں مشق کی سمت چلا تو گیا، لیکن اس قدر مجھ پر کمزوری تھی، اس قدر میں کمزور ہو چکا تھا کہ مشق کا دہانہ مجھ سے کھل نہیں رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حسین نے جب اس منظر کو دیکھا، حسین میری سمت آئے، حسین نے اپنے ہاتھوں سے مجھے سیراب کیا۔ اللہ، یہ اسی امام کا بیٹا ہے جس نے اپنے قاتل کو شربت پیش کیا تھا۔ حسین اسی امام کا بیٹا اپنے دشمن کو اپنے ہاتھوں سے پانی پیش کر رہا ہے۔ بس ارباب رضا، وہ مرحلہ بھی آیا کہ حر مولا سے کہتا ہے آقا مجھے حکم دیا گیا ہے
کہ جہاں کہیں آپ کو درک کروں اور پاؤں وہیں پر آپ کو روک دوں۔ مولا نے فرمایا حر ہمیں جانے دو، ہمیں جانے دو، ہمارے ساتھ بچے ہیں، ہمارے ساتھ خواتین ہیں۔ کہا نہیں آقا مجھے حکم یہی دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان مناظر کو آپ تصور کریے، عالم تصور میں جائیے اور یہ سوچئے کہ غازی ابوالفضل العباس موجود ہو اور حسین سے کوئی اس طرح خطاب کرے۔ اللہ اللہ، میرا دل کہتا ہے عباس بڑے ہوں گے، حسین نے روک دیا ہوگا، نہیں عباس تم رک جاؤ۔ بس ارباب اعضاء اور کہتا آقا حکم یہی ملا ہے۔ عزیز و عجیب مرحلہ ہے، حسین کو دشت کربلا میں روک دیا گیا، حسین رک گئے۔ اس کے بعد ایک جملہ حسین ابن علی نے حر سے کہا، حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، اللہ اکبر، ثقلت کا امک۔ یہ جملہ جو حر کو حسین ابن علی نے کہا، اب دیکھو اس جملے سے حر کی توہین کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ حسین تو کریم ابن کریم ہے۔ حسین توجہ دلانا چاہتے تھے، وہ ہیرا جس پہ کچھ گرد و غبار بیٹھ چکا تھا حسین اسے صاف کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ حسین نے جب یہ جملہ کہا ہے، حر نے ایک مرتبہ کہا مولا پوری کائنات میں جملہ اگر کوئی اور کہتا تو میں اس کا جواب دے سکتا تھا، لیکن میں کیا کروں، وہ آپ کی ماں سیدہ ہے، میں جواب نہیں دے سکتا۔ یہی ادب زہرا ہے، یہی تعظیم زہرا کی برکت ہے جو شب عاشور حر بے چین ہے، شب عاشور حر بے چین ہے۔ بے چینی کا عالم جانتے ہو، کبھی خیمے میں جاتا ہے، کبھی باہر نکلتا ہے، کبھی خیمے میں جاتا ہے، کبھی باہر نکلتا ہے۔ باہر جب آتا ہے تو خیام حسینی سے علاتش علاتش کی صدائے بلند ہوتی ہے، اپنے آپ سے کہتا ہے میں ہی سبب بنا کہ میرا مولا اس وادی میں ہے، میں ہی سبب بنا کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ اب یہ رات کس طرح بسر ہوئی میں نہیں جانتا، لیکن جب صبح نمودار ہوئی ہے اور حر کو لگا کہ اب جنگ طے ہے، حر کے چہرے پہ ایسے آثار تھے، ایسی حالت تھی کہ حر کے اطراف میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے حر کو اس حالت میں کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ حر سے کہتے ہیں حر تجھے کیا ہو گیا ہے، یہ 72 افراد سے جنگ ہے، کوئی بڑا لشکر حسین کے پاس نہیں ہے، اگر ہم سے کوئی پوچھتا کہ تیرے لشکر میں بہادر شخص کون ہے تو ہم تیرا نام لیتے، حر تجھے کیا ہو گیا؟ حر نے کہا تمہیں کیا پتا، میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا میں اختیار جنت کو کروں گا، یعنی میں حسین کی جانب جاؤں گا۔ بس ارباب اعضاء حر چل پڑا، ساتھ میں حر کا بیٹا بھی ہے، بنا برباز روایت کے حر کا غلام بھی ہے۔ بس عزیز و ابانے کا انداز عجیب ہے، مولا کے حضور میں آ رہا ہے، کس طرح آ رہا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آنکھوں پہ پٹیاں پڑی ہیں، چونکہ دل کی آنکھیں کھل چکی ہیں لہٰذا اس ظاہری آنکھوں پہ پٹیاں پڑی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ بیٹے سے کہتے بیٹا ہم خیمہ حسینی کی جانب بڑھ رہے ہیں، جس طرح کا منظر دیکھو مجھے بتانا۔ ارباب اعضاء ادھر حر ایک چھوٹا سا کاروان لے کر حسین کی جانب بڑھ رہا ہے، ادھر اب حسین نے عباس کو بلایا، اکبر کو بلایا، قاسم کو بلایا، عباس اکبر قاسم آؤ ہمارا مہمان ہو رہا۔ بس ارباب اعضاء یہ قافلہ ادھر سے چلا، ادھر سے بنی ہاشم کا کاروان ہے۔ ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے نعرہ تکبیر بلند کیا، حر نے پوچھا نعرہ تکبیر کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا ہمارے استقبال کو حسین کا بھتیجا قاسم آ رہا ہے۔ پھر نعرہ تکبیر بلند کیا، بابا شہزادے علی اکبر آ رہے۔ پھر نعرہ تکبیر بلند کیا، بابا عباس علمدار آ رہے۔ اور پھر اس کے بعد نعرہ تکبیر بلند کیا، آقا ہو آقا امام حسین آ رہے۔ بس ارباب اعضاء نے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا، مولا کے حضور میں پہنچے، سر جھکا ہوا ہے، مقتل کا جملہ ہے، سر جھکا ہوا ہے، بس کیا کہیں تو کیا کہے، بس ایک جملہ کہتے آقا
کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ حسین کہتے یا حور ارفع راسک، اے میرے بھائی حور اپنا سر تو اٹھاؤ، سر جھکائے کیوں؟ حور اس نے سر اٹھایا، حسین نے گلے سے لگایا، میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ ارباب ازا اب حر کو حسین خیمے میں لے جانا چاہتے، کہتے نہیں آقا خیمے میں نہیں جاؤں گا، آقا اذن جہاد دے دیجئے۔ ارباب ازا عجیب مرحلہ ہے، مولا اذن جہاد دیجئے۔ میں نہیں سمجھتا حر کیوں نہیں جانا چاہتا، لیکن دل کہتا ہے کہ حر اس شرمندگی کی وجہ سے نہیں جانا چاہتا کہ کہیں کوئی کہہ نہ دے کہ حر تو نے یہ کیا کیا، مولا مجھے اجازت دے دیجئے۔ بس ارباب ازا حر کو اجازت دینے سے پہلے حر نے کہا میرے بیٹے کو اجازت دیجئے۔ بس عزیزو حر کے بیٹے کو اجازت ملی، حر کے بیٹے نے جنگ کی۔ ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے حر کا بیٹا جب زین سے زمین پر آیا ہے، حر کو پکارا اس نے۔ ادھر واقعاً یہ سخت منظر ہے، ضعیف باپ کو جوان بیٹا پکارے، اللہ حر کس سرعت کے ساتھ پہنچا ہوگا اس کا اندازہ اہل اولاد والے لگا سکتے ہیں، لیکن جب حر پہنچتا ہے اپنے بیٹے کے پاس تو عجیب منظر دیکھتا ہے کہ حسین ابن علی کے زانوں پہ میرے بیٹے کا سر ہے۔ بس ارباب ازا دیکھو حسین کتنا نوازتے ہیں، حر کا بیٹا، حر کے بیٹے کا سر، حسین کا زانو۔ حر نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، آقا یہ کیا کیا آپ نے؟ اے میرے مولا، اے میرے سید و سردار، ارے غلام زادے کے لاشے پہ آ گئے، آقا میرے لال نے آپ کو بلایا نہ تھا، ایک مرتبہ امام فرماتے ہو ارے تجھ کو میں جوان کے لاشے پہ کیسے آنے دیتا، ضعیف باپ کو جوان کے لاشے پہ اکیلے کیسے بھیج دیتا؟ بس میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا یا حسین، ارے یہ برداشت نہیں ہے کہ حر جوان بیٹے کے لاشے پہ آئے، لیکن ابھی کچھ دیر بعد کربلا کے تپتے صحرا پر نیزے کی انی جب سینے اکبر میں لگے گی، اکبر سلام کریں گے تو آپ کو آنا ہوگا، اور نہ صرف آنا ہوگا بلکہ نیزے کی انی کو سینے اکبر سے نکالنا ہوگا، جوان کے لاشے کو اٹھانا ہوگا۔ اٹھا تو لوگے مولا، لیکن پھر آواز دو گے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ اپنے بھائی کے جنازے۔ علی لعنت اللہ وعلی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، علی محمد کے حق کا واسطہ ہمیں جو بیماروں میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، علی محمد کے حق کا واسطہ ہمیں جو پریشان ہوں گے پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، علی محمد کے حق کا واسطہ ہمیں جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، علی محمد کے حق کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، علی محمد کے حق کا واسطہ ہمیں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، علی محمد کے حق کا واسطہ معبود ہماری قوم کو اس وبا اور بیماری سے محفوظ فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، علی محمد کے حق کا واسطہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عزاداری سید الشہداء برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، علی محمد کے حق کا واسطہ معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہائے حسینہ، ہائے حسینہ،
ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، وہ اون محمد تیرے ہمشیر کے پیارے، پیاسے تھے مگر جانب دریا نہ سدارے، وہ اون محمد تیرے ہمشیر کے پیارے، پیاسے تھے مگر جانب دریا نہ سدارے، تاکید کا مادر کی بھرم رکھ لیا کیسا، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، اس تیر نے زہرا کا جگر چاک کیا ہے، مرکد میں محمد کو بھی بے چین کیا ہے، اس تیر نے زہرا کا جگر چاک کیا ہے، مرکد میں محمد کو بھی بے چین کیا ہے، وہ تیر جو معصوم کی گردن پہ لگا تھا، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، برچھی لگی اکبر کے کلیجے پہ ستم کی، اٹھتی تھی سر کرب و بلا آندیا غم کی، برچھی لگی اکبر کے کلیجے پہ ستم کی، اٹھتی تھی سر کرب و بلا آندیا غم کی، مارا گیا عباس بھی میرا لب دریا، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، وہ مشک وہ دریا وہ علم اور وہ غازی، وہ پیاس وہ گرمی ہی وہ سکینہ سی بھتیجی، وہ مشک وہ دریا وہ علم اور وہ غازی، وہ پیاس وہ گرمی وہ سکینہ سی بھتیجی، بے وقت ترائی میں گرا شیر کا لاشا، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، ٹکڑے تیرے قاسم کا بدن رن میں پڑا تھا، صدقے تیری امت کی یہ غم تو نے اٹھایا، ٹکڑے تیرے قاسم کا بدن رن میں پڑا تھا، صدقے تیری امت کی یہ غم تو نے اٹھایا، ٹکڑے بھی چنے لاش کے صحرا بھی اٹھایا، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، زینب تیری بے مکھنہ چادر سر بازار، اب ظلم ہی حد ہو گئی اے سید ابرار، زینب تیری بے مکھنہ چادر سر بازار، اب ظلم ہی حد ہو گئی اے سید ابرار، سب اہل حرم روتے تھے خوش ہوتے تھے آدا، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک لاغر و بیمار، اجرے ہوئے ایک قافلہ کے قافلہ سالار، زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک لاغر و بیمار، اجرے ہوئے ایک قافلہ کی قافلہ سالار، اور محو تلاوت وہ تیرا سر سوئے نیزا، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، کب آؤ گے تم لوٹ کے اتنا تو بتا دو، بیمار ہوں مرتی ہوں مجھے آ کے دوا دو، کب آؤ گے تم لوٹ کے اتنا تو بتا دو، بیمار ہوں مرتی ہوں مجھے آ کے دوا دو، خط فاطمہ سغرا کا مدینے سے ہے آیا، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، وہ اون محمد علی اکبر علی اصغر، وہ قاسم نو شاہ وہ عباس دلاور، وہ اون محمد علی اکبر علی اصغر، وہ قاسم نو شاہ وہ عباس دلاور، مقتل ان شہزادوں کے زخموں سے سجا ہے، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ،
ریحان قلم روک پھٹا جاتا ہے سینہ، کیا درد میں ڈوبا ہوا لکھا ہے یہ نوحہ۔ ریحان قلم روک پھٹا جاتا ہے سینہ، کیا درد میں ڈوبا ہوا لکھا ہے یہ نوحہ۔ جس نے بھی سنا گریہ کیا رو کے پکارا، ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ۔ زیارت وارثہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت اللہ ورسولہ حتی أتاک الیقین، فلعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ۔ یا مولایا یا ابا عبداللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها، واشہد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین، واشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی، واشہد ان الائمۃ من ولدک کلمۃ التقوی وعلام الہدی والعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا، واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاءہ ورسولہ انی بکم مومن وبآیابکم موقن، بے شرع دینی وخواتیم عملی وقلبی لقلبکم سلم وامری لامرکم متبع، صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم۔ زیارت جناب علی ابن الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکہ ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایہا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ۔ زیارت جملہ شہدائے کربلا علیہم السلام۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباؤہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وابداؤہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الناس، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، بی ابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فیہا دفنتم وفوزتم فوزا عظیما، فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ زیارت جناب عباس علیہ السلام۔ السلام علیکہ یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام، یا ابن امیر المؤمنین علیہ السلام، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقهم بدرک الجحیم۔ السلام علیکہ یا افضل الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکہ یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شیخ القرآن. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا امام زمانہ ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک واجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.